بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میری رائے چینل۔ ناظرین آج ہم بات کریں گے عمران خان کو ڈیل کی آفر۔ آصف علی زرداری نے اپنی سی وی پیش کر دی اور گلگت بلتستان الیکشن کمپین اور بہت سارے گرفتاریاں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کشیدگی، ان سب پر بات کریں گے کیونکہ ماحول جو ہے وہ اب پھر دوبارہ سے کشیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ گرمیاں، جیسے گرمیاں سخت ہیں یہ ویسے ہی اب سخت معاملات شروع ہوں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام اپنے آپ کو وہ اس طرح نہیں گرو کر پا رہا اور ملک جو ہے وہ ایک جانی کیفیت کا شکار ہے۔ استحکام پاکستان میں ویسے اس طرح نہیں آ رہا، سیاسی استحکام خاص کر اور معاشی استحکام، غریب آدمی کا برکس نکل گیا۔ تو جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس میں ایک تو عمران خان کو ڈیل کی آفر کی جو خبریں ہیں وہ مستند صحافی جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ جنید سلیم صاحب ہیں اور بھی بہت سارے صحافی ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو پھر آفر ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آل قادر ٹرسٹ توشہ خانہ میں ریلیف دیں گے لیکن 9 مئی میں آپ کو معذرت کرنی پڑے گی۔ تو عمران خان کا تو پہلے دن سے سٹانس یہ ہے کہ وہ اس پر نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی ہے اس نے ہی 9 مئی کروایا ہے۔ تو عمران خان تو اپنے کسی بھی موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، عمران خان یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کی خاطر ایک فیس سیونگ والا معاملہ بنا دے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں کہ عمران خان کوئی پیچھے ہٹ جائیں گے یا اپنا مقصد سے کمپرومائز کر لیں گے تو وہ ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اور اسی دوران ہی آج آصف علی زرداری صاحب نے اپنی سی وی پیش کر دی ہے۔ یہ جو بڑھ کے مار رہے تھے جناب یہ نہیں ہونے دیں گے، وہ نہیں ہونے دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم جناب یہ سارا کچھ جو ہے یہ پہلے بھی انہی کندھوں پر آتے رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے، یہ عوام تو ان کو بالکل قریب پھٹکنے نہیں دے رہی، اس لیے یہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں جناب ہم اسی طرح میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ ہاتھ کیا مضبوط کرنے ہیں؟ آپ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ وہ ایک پاور ہوتی ہے ویسے ہی۔ یہ آپ دوسرے لفظوں میں سی وی پیش کر رہے ہیں اپنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں جمہوری طور پر کہ عوام کے پاس جا سکے، عوام سے ووٹ مانگ سکیں۔ یقین کریں آپ بغیر پروٹوکول کے جائیں تو عوام آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے، کیونکہ یہ سارے پہلے بھی انہوں نے جو عمران خان کی حکومت گرائی تو کس کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلائی، کس نے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگائی، کس طرح ان کو چھپا چھپا کر لوٹوں کو جو ہے وہ خریدا گیا اور کس طرح یہ سارے معاملات کیے گئے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کس طرح کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں سے کبھی کچھ سیکھا نہیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو۔ یہ بعد میں پھر کہتے ہیں ہمیں خلائی مخلوق نے یہ کر دیا، فلائی مخلوق نے فلاں کر دیا، لیکن ان کے اپنے کرتوت جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ان کی فائلیں جب کھلتی ہیں تو کھلنا شروع ہوتی ہیں، جیسے ہی نیب حرکت میں آیا ہے پہلے تو انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن اب انہیں نظر آ گیا کہ جناب ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے تو لہٰذا سی وی پیش کر دیں۔ تو یہ آج سی وی پیش کی گئی ہے اور یہی یہاں پر سیاست، انہوں نے اسی چیز کو سیاست بنا لیا ہے، جبکہ سیاست ایک خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے۔ عوام کے ووٹوں سے جب آپ آتے ہیں تو آپ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں تو پھر آپ عوام کے پاس ہی جاتے ہیں، لیکن یہاں پر تو صورتحال بالکل مختلف کر دی گئی ہے۔ ہاتھ پاؤں اس طرح پھولے ہیں ان کے کہ گلگت بلتستان کی کمپین کے دوران اب جو ہے جنید اکبر کو پہلے روکا گیا اور بعد میں گرفتار کر لیا گیا، یعنی کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جو ان کے حالات ہیں، جس طرح انہوں نے معاملات اب تک لے کر یہ چل رہے ہیں، ان کی عوام میں بالکل رتی برابر ساکھ نہیں ہے اور اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ گرفتاری کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں۔ لیکن ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جنید اکبر اور اراکین قومی اسمبلی میں سے سلیم الرحمان، سید محبوب شاہ، ڈاکٹر امجد اور ایم پی اے نعمان خان کو صوبہ بدر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو آپ تفریق پیدا کر رہے ہیں ایک جماعت کو جو پورے ملک میں موجود ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ کوئی بھی آزاد کشمیر ہو، ہر جگہ پہ تحریک انصاف کی مقبولیت موجود ہے۔ تو اتنا خوف
کہ آپ کو یہ ساری حرکتیں کرنی پڑ رہی ہیں، آپ ایک جماعت کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں اور آپ دوسروں کو غدار کہتے پھرتے ہیں، جن کے ساتھ عوام کی تعداد کھڑی ہے اس کو غدار کہہ دیتے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں جناب ان کی نیت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جناب جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ ٹولہ لا کر بٹھایا گیا ہے، انہوں نے ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات جنگ پوری دنیا میں جو ہے وہ تیل کی قیمتیں اس لیول پر نہیں گئی جو پاکستان میں چلی گئی، تو ان کی ترجیحات تو عوام ہے ہی نہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے کس کندھوں پر بیٹھ کر آنا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس سے یہ تفریق پیدا کر رہے ہیں اب تک، اور یہ جو تفریق پیدا ہو رہی ہے اس سے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ تفریق جو ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے عدم استحکام بڑھے گا، اس سے معاشی استحکام میں بھی خلل پڑے گا، اور دنیا کا کوئی بھی جو سرمایہ کار ہے وہ یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس پر سیل افریدی نے ایک بات کہی ہے، اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو جلد رہا نہ کیا گیا تو میں وہاں خود جاؤں گا سیل افریدی۔ اب آپ ایک صوبے کو ایک علیحدہ، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو ایک علیحدہ ہی ٹکڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے آپ نے، اور وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میری کال کا جواب نہیں دے رہے، یہ غیر جمہوری رویہ ہے۔ تو یہ جو غیر جمہوری رویے ہے نا، کل کو جب ان کے ساتھ ہونے ہیں نا تو ان کے جو ماؤتھ پیس صحافی ہیں، جہاں ان کے جو پے رول پر صحافی ہیں، ان کی چھلانگیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ایسے چھلانگیں ماریں گے کہ جیسے طوفان برپا ہو گیا ہے، جبکہ اس ملک میں مہنگائی اپنے عروج پر ہے، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے، انڈسٹری ہماری تباہ کھڑی ہے، قرضوں کے انبار لگ گئے ہیں، پچھلے 70 سال میں 80 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے جتنے ان 4 سالوں میں لے لیے گئے۔ تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور اب جنگ کی آڑ میں جو عوام پر ہے وہ ٹیکسی سی بھرمار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ آپ کے ساتھ انڈیا ہے، آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، آپ کے ساتھ افغانستان ہے، آپ کے ساتھ جو خطے کے باقی ممالک ہیں وہ موجود ہیں، کہاں پر اتنی قیمتیں بڑھی ہیں، کہاں پر اس مہنگائی کا حال ہے؟ یہاں پر تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جناب تجربہ کار ٹولہ آ گیا ہے تو اب تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ تو انہوں نے تو پاکستان کا جو پٹا بٹھا دیا ہے، تاریخ کی غربت کی جو سطح ہے وہ بڑھ چکی ہے، تاریخ میں قرضے بڑھ چکے ہیں، ہر چیز بڑھ چکی ہے، لیکن یہ اپنا اقتدار اب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نظام اپنے اس نظام کے جو بینیفیشری ہیں وہ اس نظام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ میں آپ کو اینڈ پہ اس بات کا امکان بتاتا چلوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی عدم استحکام رہا اور ایک جماعت کو جو کہ پاکستان کی اس ٹائم سب سے مقبول جماعت ہے اس کو دیوار کے ساتھ، اس کے لیڈر کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ نے 4 سال یہ کر کے دیکھ لیا ہے، آپ پاکستان کو آپ 1 انچ آگے نہیں بڑھا سکے بلکہ تنزلی کی طرف لے کر گئے ہیں۔ اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی آپ سوچیں اور مل بیٹھ کر ایک جمہوری انداز سے اپنے اختلافات کا اظہار کریں، اور عوام جس کو چنیں، عوام جس کے ساتھ ہو اس کو حق حکمرانی دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس کو عوام حق حکمرانی دے آپ اس سے چھیننے کی کوشش کریں، ان کو کمپین نہ کرنے دیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں۔ تو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ سے پہلے اور بجٹ کے بعد یہ اب اس بات پر میں بالکل اپنی رائے قائم کر چکا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ سیاسی ماحول بھی گرم ہوگا، تحریک بھی چلے گی، یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ یہ اس نظام نے راستہ ان کے لیے چھوڑا کوئی نہیں ہے۔ جو پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ راستہ اپنا سکے، صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، مزاحمت اور تحریک کا راستہ رہ گیا ہے، اور یہ نظام اور مزید ان کو گنجائش نہیں دے گا۔ یہ ڈیل کی خبریں بھی اڑائی جاتی ہیں، سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ گراؤنڈ پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جہاں پر پی ٹی آئی کو کوئی رعایت ملے یا عمران خان کو کسی طرح سے رعایت ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا باہر آنا، اس نظام کا گرنا، یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے کہ جب بھی عمران خان باہر آئیں گے یہ نظام اس کی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آئندہ اب مزید کیا ہوتا ہے اس پر۔ ابھی تک تو جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں کافی ماحول گرم ہے، دیکھتے ہیں کہ
کہ اگلے منگل کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ سہیل افریدی پھر کابینہ کے ساتھ آ رہے ہیں، کیا کوئی بڑا اعلان ہوتا ہے، کیا گلگت بلتستان الیکشن میں پہلے پی ٹی آئی کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اب جب وہ آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی کمپین کر رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، فارم 47 ہی بنانے پڑیں گے، تو لہذا ہاتھ پاؤں پھولے ہیں اور طاقت کا بے دریغ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس پر جب بے دریغ استعمال ہوگا تو کوئی نہ کوئی بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ان کے لیے وہ وبال جان بن سکتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔